ان میں سے پہلی شخصیت ہے جن کا نام ہے حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت انس ابن مالک مشہور صحابی جو ہیں ان کے چچا ہیں رشتے میں۔ حضرت انس ابن نضر وہ شان والے صحابی ہیں کہ جن کی شانیں خود امام الانبیاء نے بیان فرمائی ہیں۔ اس پہ توجہ کرنا، ایک روایت پڑھوں گا اسد الغابہ سے۔ نبی پاک سرکار کی بارگاہ ہے اور ایک کیس، ایک مقدمہ حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت انس ابن نضر جو کہ انس ابن مالک کے چچا ہیں، ان کی بہن ہے جن کا نام ہے حضرت سیدہ ربیع بنت نضر، انس بن مالک کی پھوپھی اور انس بن نضر کی بہن، دونوں کا نام انس ہے نا، چچے کا اور بھتیجے کا دونوں کا نام ہی انس ہے۔ توجہ کریں، مقدمہ یہ پیش ہوا کہ ربیع بنت نضر انہوں نے ایک انصاری لڑکی کو کوئی چیز ماری ہے یا کسی طریقے سے ان کا دانت نکال دیا ہے، ان کا دانت ایک نکل گیا، اور وہ کیس اور مقدمہ حضور کریم کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام سے یہ التجا کی گئی کہ آپ قانون قصاص کا اطلاق فرمائیں، ہمیں قصاص لینا ہے۔ السن بالسن قرآن کا قانون ہے، دانت کے بدلے دانت، تو ہمیں دانت کے بدلے دانت چاہیے، یہ اللہ کا قانون ہے، عمل کریں۔ ہم دیت پہ راضی نہیں ہیں، ہمیں قصاص ہی چاہیے۔ نبی پاک سرکار نے فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، فیصلہ کر دو۔ اب حضرت انس ابن نضر اس مقام پہ وہاں موجود تھے، انہوں نے قسم اٹھائی اور جملے قابل غور فرمایا، واللہ لا تکسر ثنیتها، اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ قسم اٹھائی حضور کے فیصلے کے بعد، یا رسول اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ حضور کریم نے فرمایا کتاب اللہ القصاص، انس اللہ کی کتاب ہے، وہاں فیصلہ تو قصاص کا ہی ہے جو میں نے کر دیا، قسم اٹھا رہے ہو۔ جب قسم اٹھائی گئی تو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، فرضی القوم، وہ جو قبیلے والے تھے جنہوں نے تقاضا کیا تھا قصاص کا، انہوں نے طے کر لیا کہ ہم راضی نامہ کریں گے، ہم دیت قبول کرنے کو تیار ہیں۔ دانت ٹوٹنے سے بچ گیا، قسم جو اٹھائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ سنیے گا حضور کریم نے اس مقام پہ جملہ فرمایا، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، حضور نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ قسم اٹھاتے ہیں تو رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ حضرت انس ابن نضر ہیں، اور اس سے ملتی جلتی روایات صحاح ستہ میں بے شمار مقامات ہیں، مقامات پر ہیں کہ جن میں اس قسم کا ذکر ہے۔ اللہ کے بندے جب قسم اٹھا لیتے ہیں رب ان کی قسمیں پوری کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، کچھ لوگ نہ ہر چیز کو عقل پہ تولتے ہیں، لاجک پہ۔ جب اولیاء کی کسی کرامت کو بیان کیا جائے تو کہتے ہیں اچھا غلط ہے، جھوٹ ہے، اس لیے کہ یہ شان ہوتی تو نبی پاک کی ہوتی۔ نبی پاک کی شانوں میں سے، معجزات میں سے ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے تو پھر ولی کی کیسی ہو سکتی؟ یہ ان کا قانون ہے، اصول ہے ان کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کہا کہ ولی کی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسی ہی شان نبی کی نہیں ہے، تو اگر ہوتی تو نبی سے ثابت ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ولیوں کی بھی نہیں۔ اب سنیے گا، اس حدیث پہ آپ غور کر لیں۔ نبی پاک سرکار نے نہیں قسم اٹھائی، صحابی نے اٹھائی۔ سرکار نے نہیں قسم اٹھا کے کہا اس کے دانت نہیں توڑیں گے، نہیں ٹوٹیں گے، بلکہ یہ قسم اٹھائی ہے صحابی نے۔ حضور کے دربار میں صحابی کی شان ظاہر ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑھ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی اصول کو لے آؤ کیونکہ یہ چیز نبی پاک سے ثابت نہیں ہے تو صحابی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ صحابی ولی ہوتا ہے، نبی کی نہیں ہے تو ولی کی بھی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں، بلکہ یہاں اصول دوسرا ہوگا، اور وہ یہ ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ وہاں ضابطہ یہ ہے کہ جن کے دربار کے خدمت گار اتنی شان رکھتے ہیں کہ وہ لفظ زبان سے نکالتے ہیں اللہ ان کے لفظ پورے کر دیتا ہے۔ تو جب غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر آقا کی شان کیا ہوگی؟ بات سمجھنے کی ہے، جس کو سمجھ آئے کہیے ذوق سے سبحان اللہ۔ میں بات آگے چلاؤں۔ آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں، یہی انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں پہنچے ہیں۔ بدر
بدر کے دن یہ موجود نہیں تھے، خود کہہ رہے تھے زبان سے غبت من اول قتال قاتلت فیہ المشرکین، وہ پہلا غزوہ، وہ پہلا مقاتلہ، وہ پہلا جہاد جو مسلمانوں نے کافروں سے لڑا ہے اس میں موجود نہ تھا، آج اگر موجود ہوں۔ اور جملہ فرمایا واللہ لئن اشہدنی اللہ قتال المشرکین لیرین اللہ ما اصنع۔ توجہ طلب جملہ ہے، فرماتے ہیں اگر آج میرا رب مجھے یہ توفیق دیتا ہے میں کافروں سے لڑتا ہوں، لیرین اللہ ما اصنع، پھر میرا رب بھی دیکھے گا میں کیسے لڑتا ہوں، پھر میرا رب بھی دیکھے گا میں کیسے وفا کرتا ہوں، پھر پروردگار بھی دیکھے گا میں کیسے جرت سے لڑتا ہوں۔ پھر میدان کارزار سجایا گیا، دیوانے دیوانگی کا اظہار کرنے لگے، پروانے شمع رسالت پہ قربان ہونے لگے۔ حضرت انس ابن نضر بھی نکلے ہیں، رستے میں ایک مقام پہ حضرت سعد ابن معاذ ملے، ملاقات ہوئی دونوں صحابہ کرام کی۔ حضرت انس ابن نضر نے سعد ابن معاذ کو ایک جملہ فرمایا ہے، توجہ کرو، فرمانے لگے ہاذہ الجنت ورب انس اجد ریحھا دون احد، فرمایا اے میرے ویر سعد ابن معاذ، اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اجد ریحھا دون احد، اس احد پہاڑ کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا یہ دیوانہ میدان جنگ میں کود پڑا ہے، 80 سے زیادہ زخم لگے ہیں، تلواروں کے، تیروں کے زخم، نیزوں کے زخم، بھالوں اور برچھوں کے زخم، وجود زخمی ہے، حتیٰ کہ شہادت کے بعد مسلح کیا گیا، وجود ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، پہچانا نہیں جاتا ہے جسم کس غلام کا ہے۔ حضرت انس ابن نضر کی بہن کو بلایا گیا، انہوں نے کٹی ہوئی انگلیوں کو دیکھا، انگلیوں کے پوروں کو دیکھا، بول پڑی یہ وجود میرے ویر کا ہے۔ حضرت انس ابن نضر کا کٹا ہوا لاشا، وجود کا ایک ایک ٹکڑا، خون کا ہر قطرہ پیغام دے رہا ہے ہم وفادار رسول ہوتے ہیں، ہمارا آنا بھی حضور کے لیے ہے، ہمارا جانا بھی حضور کے لیے ہے۔ ذوق سے کہو ذرا سبحان اللہ۔